الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب فأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق اللہ العظیم۔ احترام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کتاب آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے، وحی کی جا رہی ہے، اتاری جا رہی ہے، اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو اس کے عادات کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ، اور اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر تو زیادہ بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے جانتے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں آدمی زندگی کے سنورنے کا طریقہ کہ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی صحیح ہو جائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی مجھے ملے، تو پہلا حکم یہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ بندوں کی زندگی کامیاب ہو اور ہر معاملے میں ان کو ہدایت ملے۔ فرمایا قرآن مجید انسانوں کی ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ ہدایت کے صاف صاف بیان واضح ہے۔ اور قرآن کی شان کیا ہے؟ والفرقان، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس سے ایسی بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا کام ہے قرآن مجید سے تلاوت۔ دین کی طرف اشارہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو علم امت کو عطا فرمایا وہ قرآن مجید کی شکل میں بھی ہے اور احادیث شریفہ کی شکل میں بھی ہے۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ بھی۔ وہ علم ہے کہ درستگی کے لیے پہلا قدم، جیسے کسی جگہ پر بہت سارے گڑھے ہوں، کانٹے ہوں، نقصان دہ چیزیں ہوں، سانپ بچھو ہوں، اور پھر ساتھ ہی وہاں سخت اندھیرا ہو، تو اب اس جگہ پر رکنا چاہے، اور پھر وہیں پر ہیرے جواہرات بھی کہیں پڑے ہوئے ہوں، قیمتی چیزیں بھی ہوں، تو قیمتی چیزیں بھی ہیں، سانپ بھی ہیں، گڑھے بھی ہیں، خطرے بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ روشنی کرو۔ روشنی جب ہو جائے گی تو سب واضح ہو جائے گا کہ کہاں پر نفع کی چیز ہے، کہاں نقصان کی، کہاں سنبھلنا ہے اور کہاں سے راستہ نکلتا ہے۔ تو پہلا قدم ہے اللہ کا بھیجا ہوا علم۔ لیکن یہ علم اس وقت فائدہ دے گا جب، اور آدمی عمل اس وقت کرے گا جب اس کو اللہ کا ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے محبت ہو۔ ایک دن مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے تو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، اس کا یقین ہو تو عمل کرے گا۔ تو اس فرمایا دین کا علم حاصل ہونے کے بعد اب کام یہ کہ تم نماز کو اپنی بہت ٹھیک کرو۔ اقامت الصلاح کہتے ہیں نماز کو پورا کے ساتھ سنوار کر پڑھنے۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی یادگی میں قائم ہوگی۔ اگر نماز ہوگی تو جب اس طرح کی نماز پڑھی جائے گی تو زندگی میں اللہ کی یاد آ جائے گی، جس کو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کا دھیان بہت بڑی چیز، وہ پورے انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ساتھ میں آ جاتی ہے جب اللہ کا دھیان اس کو حاصل ہوتا ہے۔
یہ احادیث ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے نقل کیا کہ میرے بندے تو میرا دھیان کر، میں تیرے سارے مسائل کا حل میں کروں، تو میری یاد کے لیے فارغ ہو جا۔ تو جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خصوصی معیت اس کو حاصل ہو جاتی، کام آسان ہو جاتا۔ تو علم کے ساتھ ذکر کا ہونا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی شدت اس پہ برتی ہے کہ بھائی تمہاری کوئی بھی مصروف ہے دینی، کوئی بھی مصروف ہے، اس میں علم اور ذکر کا ہونا بہت ضروری۔ علم اور ذکر تو پھر اس کا پورا نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا عمل صالح کسے کہیں گے، نیک عمل کسے کہیں گے؟ کوئی بھی عمل نیک کب بنتا ہے؟ جب اس عمل کے اندر ذکر کی کیفیت، اس عمل کو کرتے وقت اللہ کا دھیان ہوگا تو بندہ وہ تو اندر سے اس عمل کے اندر اللہ کا دھیان ہو، اور اوپر سے طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عمل کی شکل حضور کے بتائے ہوئے طریقے کا، اور اندر اخلاص اللہ کا دھیان، تب جا کے کوئی عمل بنتا ہے۔ اس سے ہمیں علم و ذکر کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، بغیر بھی گمراہ کر دیتا ہے، جیسے نصارہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا کہ وہ مجاہدے خوب کرتے تھے، عبادتیں بہت کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نہیں کیا، علم کو نہیں سنبھالا تو گمراہ ہو گئے۔ یہودیوں کے اندر علم کا بڑا چرچا تھا، لیکن اللہ کا دھیان تقویٰ نہیں تھا، تو وہ علم اور ذکر، اللہ فرمانے یہ دو چیزیں ہیں تو زندگی بدلے گی۔ دھیان بندی عارف اللہ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے، اس کا دھیان۔ تو گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی، بنیادی گزشتہ جو موضوع تھا کہ ہر مسلمان پر علم دین رہے، حضور نے فرمایا علی کل مسلم، تو علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ اللہ کے کس وقت کیا احکام ہیں یہ بندے ذمہ داری ہے کہ معلوم کرے۔ اللہ نے علم اتار دیا، قرآن دنیا میں نازل ہو چکا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی بتا کے محفوظ کر کے گئے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات محفوظ ہے، اس وقت اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ اگر آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں ہوتے تو جتنی باتیں معلوم رہتی تھیں اتنی باتیں معلوم ہیں۔ اتنا اللہ نے اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ۔ اب امت کا کام ہے علم حاصل کرے۔ کل کوئی قیامت میں یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ مجھے معلوم نہیں، یہ اردو چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے بہت مصروفیت تھی، بڑا کاروبار تھا، گھر کے حالات ایسے تھے، چاہے کچھ ہو، ضروری کا علم دین ہے جس درجے کا ہر مسلمان کا کام ہے، کوئی اللہ کے پاس کوئی چلنے والا نہیں۔ تو آج جو ہے تھوڑے سے فضائل کے دہرائے جاتے ہیں اور مزید فضائل، وہ تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہزاروں حدیثیں ہیں علم کی فضیلت پر، ترغیب پر، چند ہی بیان کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم نے حدیث کے تسلسل میں بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بڑا فقیہ میں ہوں، اجود الجودہ، کیوں آپ کے ذریعے سے جو ہدایت پھیلی، آپ کے ذریعے سے جو علم پھیلا، آپ وہ سب سے زیادہ۔ اس کے بعد فرمایا وَأَجْوَدُ مِن بَعْدِ، میرے بعد سب سے فقیہ انسان کون ہے؟ بلکہ عطا کون ہے؟ رجل علم علما، وہ آدمی جس نے علم حاصل کیا، فنشرہ، تو پھیلائے۔ جو بھی علم حاصل کرے تو فرمایا یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ، قیامت میں وہ اکیلا ایک انجمن کی طرح ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے علم دین پھیلا، اس لیے قیامت میں اس کو اللہ اس طرح اٹھائیں گے کہ وہ ایک بڑے گروہ کے برابر ہوگا، ایک قوم کے برابر ہوگا، وہ درجہ دے کے امیر ہوگا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو بھی میری اس مسجد میں، مسجد نبوی میں آئے، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، کوئی بھلائی سیکھے یا سکھائے۔ اللہ کے نبی کی جو مسجد ہے اس میں مستقل ہی عمل چلتا رہتا، سیکھنا سکھانا، مستقل حلقے لگے رہتے تھے، مختلف جگہوں سے لوگ آتے رہتے تھے، علم دین سیکھ رہے، تو سیکھنے کا مرکز تھا۔ تو اس نیت سے آئے کہ یا تو میں سیکھوں گا یا تو سکھاؤں،
کہ اللہ کے نبی سیکھنے کی بھی ترغیب دیتے تھے، جو سیکھتا تھا اس کو سکھانے کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ اور آج امت میں یہ ماحول بننے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان سیکھے بھی اور پھر سکھائے بھی، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ علم دین سیکھتا بھی رہے، سکھاتا بھی رہے۔ جب تک مسلمانوں میں علم کی نہیں بنے گی اس وقت تک جہالت ختم نہیں ہوگی۔ اور انہیں جتنے قسم کے فتنے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ صحیح علم دین نہیں معلوم، بہتر بہت ادھر کی ایک بات ادھر کی ایک بات ادھر کی ایک، وہ سب تو معلوم ہے لیکن ترتیب فہم دین۔ تو حضور فرمایا یا تو سیکھنے کے لیے آئے، اسی غرض سے میری مسجد میں آیا، وَابْلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کا درجہ اللہ کے راستے میں جانے والے کے برابر، جو اپنی جان ہتھی میں لے تلواروں کا مقابلہ ہے، گلا اپنا کٹا رہا ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ درجہ مسجد میں آ کر فرمایا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاة والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس میں تو حضور نے اور بھی آگے بات فرمائی کہ علم کا حاصل کرنا افضل ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ من الصلاة نماز افضل ہے، والصیام روزے سے افضل ہے، والحج حج سے بھی افضل ہے، والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ جنگ کا مسئلہ ایسا ہے جہاد کا، اسلام میں سب سے بڑا عمل وہی ہے، وہ تو انسان کی فطرت میں سمجھ والی چیز ہے۔ کوئی اپنی جان دے رہا ہے وہ تو سب سے بڑا عمل ہے، لیکن جان دینے کے حالات ہر وقت تو نہیں رہتے۔ جہاد افضل اس وقت ہو جاتا ہے جب ایمرجنسی ہو جائے، جب اسلام کی بقا، امت بقا کا مسئلہ ہو جائے تو وہاں سب سے افضل ہو جاتا ہے، کوئی عمل افضل نہیں رہتا۔ لیکن عام زندگی کے احوال ہیں، جو عام حالات ہیں، اس کے حساب سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں سب سے بڑا عمل جو ہے علم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضور نے جہاد کے برابر علم کو اس لیے کہا کہ جہاد سے بھی دین قائم ہوتا ہے، دین آتا ہے، اور ایک کے پھیلانے سے بھی وجود میں آتا ہے، دونوں بھی دین کے قائم ہونے کا ذریعہ ہیں، اس لیے دونوں برابر ہیں۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ میں فقیہ کا درجہ رکھتے تھے، حضور جن کے پاس لوگوں کو سوا میں جن کا درجہ مفتی کا تھا، قانون داں تھے، ایک قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہوں نے دے دی، وہ دیکھیں گے قیامت میں اور کی عزت ہو رہی، علم دین والوں کی عزت ہو رہی، کام ہوا ہے، تو وہ تمنا کریں گے کہ کام جمع کی صف میں اٹھایا جاتا، شہید تمنا کرے گا کاش میں علم کی خدمت کرنے والوں میں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کہیں گے اہل علم کہ جاؤ تمہارے جو بھی اعمال ہو میں نے تم کو معاف کر دیا، اس لیے کہ میں نے تمہارے اندر جو علم رکھا تھا، میں نے تمہارے اندر علم رکھا تھا، کچھ جان کے ہی رکھا۔ اور گزشتہ جمعہ میں اس نقل ہوئی، حضور نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک علم والے فضیلت ایک عام دیندار مسلمان پر اتنی ہے جتنی فضیلت میری، حضور نے فرمایا جتنی فضیلت میری ایک ادنا سے ادنا مسلمان، اتنا اللہ کے نبی نے۔ پہلے سے مجرد ہیں حضرت حسن بصری، 70 بدری صحابہ کے شاگرد تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت میں علماء کی روشنائی اور شہیدوں کا خون، ان والوں کی جو انک ہے، پہلے تو بہت زیادہ سیاہی کا استعمال ہوتا تھا، وہ ڈوبا لگتی، تو علماء کی سیاہی انک اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا تو شہیدوں کا خون علماء کی سیاہی بھاری ہو جائے اللہ کے پاس، وزن اس کا بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے اور ترجمان القرآن ہیں، قرآن کے خاص ماہر تھے، اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی تھی، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آگے جہاد کے بارے میں پوچھا کہ میں جہاد میں جاتا ہوں، زندگی جہاد میں لگانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ ضرور بتاؤ۔ اس سے بہترین چیز یہ ہے کہ تم ایک مسجد بناؤ، اب مسجد بناؤ، اس زمانے RCC کی مہنگی مسجد ذہن میں آتی ہے، حضور کے صحابہ کے زمانے میں مسجدیں بہت ساری ہوتی تھی، خود ہوتی جو مسجد تھی وہ ہر طرف کھجور کے درخت ہوتے تھے، کاٹ کے لا لیے تھے، اس کے تنوں کو پلا دی اور اس کے پتوں کو چھت بنا دیا اور نیچے ریت،
انگریزی بنتی تھی ایک دم. تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کسی طرح ایک ٹھکانہ بناؤ، ایک شیڈ بناؤ، ایک مسجد بناؤ، اور پھر اس میں قرآن کی تعلیم دو، حضور کی سنتوں کی تعلیم دو، اور دین کی سمجھ سکھاؤ. یہ جہاد سے افضل ہے. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قرآن کے سب سے بڑے مفسر، صحابہ میں بہت بڑا علمی درجہ رکھنے والے. اور ایک حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کان کفارۃ لما مضى، اس وقت تک جتنے اس کے گناہ ہیں جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. اور بہت ساری احادیث میں ہے کہ جو کوئی علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جو مخلوقات ہیں، سب اس کے لیے دعا میں لگ جاتی ہے. ابو داؤد شریف کی روایت. اور اس مجلس کی بڑی فضیلت حضور نے لوگ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. حضرت صفوان بن عفال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سرخ چادر اوڑے اس وقت پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے میں نے کہا اللہ کے نبی بس میں سیکھنے کے لیے آیا، علم سیکھنے کے لیے آیا، اور کوئی غرض نہیں. یہ اللہ کے نبی جوش سے اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے، خوشی میں سیدھے ہو گئے اور کہا کہ مرحبا بطالب علم، ارے علم کے سیکھنے والے کے لیے مرحبا، ہاں اس کے لیے ویلکم ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. لتحفہ الملائکہ باجنحہ، اس کی اہمیت ایسی ہے، عظمت ایسی ہے، سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کو اپنوں سے سائے میں لے لیتے ہیں ہر طرف کہ علم کا حاصل کرنے والا. اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ہجوم ہو جاتا ہے فرشتہ. اور فرمایا یہ اس علم کی وجہ سے جس کی فرشتوں کو علم سے بہت محبت، اس لیے کہا کہ آدم علیہ السلام فرض کی وجہ سے علم سے بہت. حدیث میں ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے لائن لگا کے چومتے رہتے ہیں. ایک بڑے عالم ایک مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ دو حلقے چل رہے ہیں، ایک طرف ذکر کا حلقہ ایک طرف، اور بہت دیر تک سوچتے رہے ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. اتفاق سے کام آیا تو کام کو چلے گئے. رات میں انہوں نے خواب دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ علم والا حلقہ جو ہے اس میں تم بیٹھتے تو جبرائیل کو اس کے اندر پاتے، حضرت جبرائیل کو تم اسی حلقے کے اندر پاتے. تو فرشتوں کو علم کی بڑی محبت، علم حاصل کرنے کے نکلتا ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ تم زمین پہ نہیں ہمارے پروں پہ چلو. یہ سب فضیلتیں بتائی اللہ کے نبی نے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں اللہ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے، اللہ کے پاس ایک چادر ہے، اور اللہ کی چادر اسی کو اڑاتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی جن سے سب سے زیادہ روایتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گھڑی بیٹھ کر دین کی سمجھ حاصل کروں، علم کی مصروفیت میں وقت میں گزاروں، یہ رات عدد سے افضل. اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے علاج کے لیے، اب آدمی ہے، آدمی کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، غصہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ضدی ہے، نفس کے اندر بہت ساری برائیاں لگی ہوئی. کہہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کو درست کرنے کی کروں گا، اپنے کو اچھا انسان بناؤں گا، اور بعض والوں کے سدھار کا ذریعہ ہوگا. اس میں سے کوئی باب علم کا یاد کرے، کوئی ایک چیپٹر ایک مضمون یاد کرے تو یہ 1 سال کی عبادت سے افضل. قتادہ. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرے وہ جبل بو قویس کے برابر سونے کو مکے سے لگا ہوا جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل بو قویس. وہاں کسی سے اس سے افضل یہ ہے کہ کسی کو کچھ علم دین حاصل کرنے کا موقع مل جائے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور ایک حدیث ہے، خیر دینکم ایسرہ، کہ تمہارا دین سب سے بہتر وہ ہے جو آسان ہو. دین میں جو آسان طریقے پہ جو چلتا ہے وہ، اور جو بہت سخت بنا دینا وہ پسند نہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور نے فرمایا کہ لن یشاد احد الا غلبہ، جو بھی دین کو سخت بنا لے گا، اس سے کشتی کرے گا تو وہی ہار جائے گا. اس کا مطلب لوگ اپنی مرضی سے آسان نہ بنائے دیں،
وہ تو دین کے جو ماہرین ہوتے ہیں بتاتے ہیں دین کے ماہر بننے کی کوشش ہونی چاہیے اور ماہرین سے رابطے کی کوشش ہونی چاہیے. اور آگے فرماتا ہے العبادت الفقہ، اللہ کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ذکر حاصل کرنا. میرے اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، کب کیا چاہ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادت. ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں بھائی حضور کچھ وسلم کی زندگی میں چھوٹی تھی ان کی عمر، آپ کے انتقال کے بعد ان کے اوپر دھن سوار ہوئی کہ بھائی مجھے تو حضور کی ہر حدیث معلوم کرنا ہے جہاں تک ہو سکے. تو حضور سے آپ اونچا رشتہ تھا، چچازاد بھائی تھے، بڑی عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، مگر یہ اپنی عزت کو نہیں دیکھتے. کہتے ہیں کہ میں سخت دھوپ میں تھی، ہوائیں مٹی اڑاتی رہتی تھی، جب مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے پاس حضور کی سنی ہوئی کوئی حدیث ہے تو میں جا کے بیٹھ جاتا تھا ان کے دروازے ہی بتا. اور دھوپ کے وقت میں عرب لوگ قیلولہ کرتے تھے تو میں اٹھاتا نہیں تھا، ویسے ہی میں بیٹھا رہتا تھا. اٹھ کے باہر آتے تو پریشان ہو جاتے تھے کہ آپ ہو جاتے، کہتے نہیں میں آئی. تو اس طرح سے انہوں قربانی دے کر ایک ایک کے دروازے پہ جا کے گھنٹوں بیٹھ کر ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تب جا کے حیات احباب جلد نمبر 158 ملے گا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری صحابہ میں انصار بھی تھے تو انصاری صحابہ میں 70 صحابہ کا معمول ایسا تھا کہ جیسے ہی رات شروع ہوتی تھی وہ مسجد میں پہنچ جاتے اور رات بھر علم دین حاصل کرتے تھے، حضور کی حدیث کو یاد کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے رات. اور جب صبح ہوتی تو ان میں سے جو اچھے ہٹے کٹے ہوتے تھے جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور اس سے جو رقم ملتی تھی اس سے مستقل طلبہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اصحاب صفہ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، خود بھی پڑھتے تھے رات بھر اور پھر پیسہ کما کے جو اور پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے. تو ان کا معمولی انہوں نے یہ بنایا کہ میرا جو پڑوسی تھا ان کا اور ہمارا گھر عوالی میں تھا، جو مسجد نبوی سے بہت دور کا محلہ تھا، وہاں تھا گھر، بار بار ہم نہیں آ سکتے. تو میں نے اور میرے پڑوسی انصاری نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ایک دن تم جاؤ گے حضور کی مجلس میں اور تم جانا پوری باتیں یاد کر کے آ کے مجھے سکھاؤ. تو کسی مسجد کو بہانہ نہیں بناتے تھے علم کو چھوڑنے کا، کوئی نہ کوئی ترتیب ایسی بناتے تھے کہ دنیا کی گاڑی بھی چلتی رہے لیکن علم بھی حاصل ہوتا رہے. یہ بھی حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215 پہ. اور حضرت نے فرمایا ہمارے بازار میں وہی بیٹھے، کیونکہ خلیفہ کا بھی قانون آپ ہی بناتے، قانون یہ بنا دیا کہ بزنس کرنے کے لیے، دکان لگانے کے لیے، بیچنے کے لیے ہمارے بازار میں وہی بیٹھے تو دین سمجھ پہلے حاصل کر. شرط تھی بازار میں بیٹھنے کے واسطے علم دین حاصل کیے کہ نہیں، دین کی گہری حاصل. تو ہمارا جس لائن کا جو پیشہ ہے اس لائن میں جو چیز حلال نام وہ معلوم کیے بغیر ایک مسلمان کیسے کاروبار کر سکتا ہے، کیسے وہ شعبہ چلا سکتا ہے. تو فرمایا کہ پہلے دین کا علم حاصل کرو پھر بازار میں بزنس کرنا، کاروبار کرنا. یہ بھی جلد نمبر 3 216 حیات الصحابہ میں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے حدیث کہ حضور کے بعد کا زمانہ معلوم ہوا کہ صحابی جو ملک شام میں رہتے ہیں ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے، ایک بات حضور کی ایک بات ان کو معلوم ہے. تو انہوں نے اس کے لیے خاص طور پہ اونٹ خریدا اور 1 مہینہ سفر کیا، اس کی سخت دھوپ میں 1 مہینہ سفر کیا. وہاں جانے کے بعد عبداللہ بن انیس ہیں وہ صحابی جن کے پاس وہ حدیث ہے، جا کے پوچھا کہ وہ قصاص کے بارے میں حضور کی کوئی بات آپ کے پاس ہے معلوم ہوا؟ کہاں. انہوں نے جب حدیث کی وہ حدیث سیکھی اسی وقت لوٹے اور پھر مدینہ پھر 1 مہینے کا سفر کر کے واپس آئے تو وہ سواری اپنی کھولنے سے پہلے، کجاوا وغیرہ کھولنے سے پہلے سکھا دی، تو حدیث سکھا دی. اس کے بعد پھر سواری کھولی. علم حاصل کرنا، علم پھیلانا، دوسروں کو سکھانا، اتنی اہمیت صحابہ. ایک حدیث کے واسطے 2 مہینے سفر میں لگ گئے. تو وہ لوگ قربانیاں نہیں دیتے تو آج تک ہم یہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، آپ تقریر سن نہیں سکتے، علم ہی نہیں ہوتا، آیت کی کوئی تشریح باقی نہیں ہوتی. حضرت ابو ایوب مشہور صحابی ہیں، ان کو پتا تھا کہ ایک مسلمان کے عیب چھپانے کا کچھ ثواب حضور نے بتایا، لیکن حضور کے الفاظ کیا تھے؟ وہ سننے والے صحابی کہاں ہیں؟ مصر میں ہیں معلوم، یہ مجمع. تو مدینے سے مصر کا سفر کیا انہوں نے. حدیث کون سی ہے؟ ایک مسلمان عیب آنے کا اجر کیا. وہاں جا کے انہوں نے ان سے کہا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں. انہوں نے حدیث سنائی. پہلے حدیث میں سنا چکا ہوں کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے الفاظ سیکھنے کے لیے گئے. ایک دو واقعے ہیں بہت سارے صحابہ کے، سب کے ناموں کے ساتھ واقعات بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. اس کے بعد پھر صحابہ معمول بنایا امت میں، تابعین، ان کے شاگرد، محدثین کئی ایسے پیدا ہوئے. 1000 میل کا سفر کیا ہے صرف ایک حدیث کے لیے، 1000 کر کے جا کے. آج ہم لوگوں کے لیے اس علم کی قدر نہیں رہی، جو زندگی کو روکتا ہے، جو اللہ سے بندوں کو جوڑتا ہے. بہت سستا ہوگا ہمارا علم، بے قدر ہوگا. ایک ہی حدیث کے لیے 2000 میل کا سفر کیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں، یہ بھی ہے تو صحابہ کا یہ واقعہ ہے، جہاد کو بھی جاتے تھے. جب جہاد تو ایمرجنسی کا وقت ہوتا ہے، جہاد کو بھی ہم جاتے تھے تو پہلے 2 آدمی اس میں طے کرتے تھے کہ تم یہاں رہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے وہ حدیثیں یاد کرو، اور ہم جائیں گے تو تم سے سیکھیں. جہاد کو جاتے ہیں فکر یہ نہیں کہ ہم تو جہاد کو جا رہے ہیں نا اس لیے ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے. اس میں اپنے اندر سے مقرر کرتے تھے، آنے کے بعد تم سکھانا حضور کیا کیا بولتے. علم کی قدر نہیں ہوتی تو دین محفوظ نہیں ہوتا. اس کے بعد پوری امت میں ماحول یہ بنا. انشاءاللہ آپ کو تاریخ سنائیں گے کہ کس طرح کسی بھی پہ لگا انسان چلانے کے لیے کرتا تھا کمائی کا، لیکن ہر مسلمان سمجھتا تھا مسلمان نام ہے علم دین کا، علم دین کے بغیر کہاں کا مسلمان. اور علم ہی نہیں، ہر علم، ہر نفع سیکھنا سکھانا یہ سب مسجدوں میں ہوتا ہے، ہر لائن کا. اس سے پہلے عرض کیا میں نے کیا یا نہیں کیا کہ روزے لگتے تھے 10-11 بجے تک ہر مسجد میں حلقے رہتے. 10-11 بجے لوگ کمانے کے لیے جاتے تھے، پھر اپنی اپنی مصروفیت کے اعتبار سے پھر اثر کے وقت پھر حلقے شروع ہوتے، الگ الگ باتیں. پوری آبادی اس میں مسلمانوں کی رہتی تھی. اور حدیث سیکھنے کی جو کلاسز ہوتی تھی، جب تذکرہ میں ایک ایک حدیث کے درجے میں کلاس میں 10-10 ہزار آدمی تھے، اور کئی کئی آدمی 1200 آدمی ہیں جو آواز پہنچانے کے لیے مقرر ہے. محدث بول رہے پوری آبادی ہم بھی سیکھیں گے، ہم بھی سیکھیں گے. ایک مسلمان ہو اور علم دین سے خالی ہو اس کا تصور نہیں تھا، صدیوں تک نہیں. اب یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ ہم سب پورے مکمل دنیاوی ضروری دین کو ضروری نہیں سمجھ رہے، حالانکہ علم دین دن کے اندر تو علم دین ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف آخرت بنانے والا علم ایسا ہے، وہاں ثواب کی باتیں علم دین سے معلوم ہوتی نہیں. آخرت کا ثواب تو ہے ہی پکا. یہ دین اس زندگی کو درست کرنے کے لیے آیا. آدمی ایک اچھا شوہر بنے دین کے بغیر، ایک اچھا بھائی بنے ممکن نہیں علم کے بغیر. اچھا باپ بنے، اچھا شہری بنے، اچھا پڑوسی بنے، اچھا ملازم بنے، اچھا سیٹ بنے ممکن نہیں ہے. ہر چیز سکھائی کس طرح مسائل سے، زندگی کے مسائل سے گزرنا چاہیے، کس طرح اپنے نفس سے کنٹرول کرنا چاہیے. انتہائی ترین زندگی، پوری قوم کی ڈسپلن کے ساتھ اعلیٰ ترین زندگی گزارنے کا فن ہے. اور صحابہ نے اس علم کو سیکھا، صدیوں تک مسلمانوں نے اس علم کو سیکھا، تو ساری دنیا میں وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہے. لوگ ان کا علم، ان کی تہذیب سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے آتے. اور یہ 1-2 دن نہیں رہا ہے سلسلہ، بھی ہو رہا ہے سلسلہ. ہر مسلمان علمی ذوق والا، اعلیٰ ذوق والا. اب بھی اس امت ترقی وقت ہوگی جب پوری امت رجوع کرے گی علم و عمل کی طرف. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب دین کو چھوڑے دوسروں کے طریقے پہ چل کے ہم عزت پائیں گے، نہیں پا. علم دین حاصل سکون دیا، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے. ایک پوری قوم طاقتور قوم تیار ہوگی، مگر علم کے ساتھ ذکر ضروری ہے، اللہ کا ضروری، کیریکٹر بنانا ضروری. اور علم سیکھنا ہی ہے کیریکٹر بنانے کے لیے، اپنا اخلاق بنانے کے لیے. تو اس مسجد میں اللہ کے کرم سے روزانہ فجر کے بعد کلاسز شروع ہوئی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صبح کا وقت تو عام طور پہ خالی ہوتا ہے لوگوں کے پاس، صرف 1.5 گھنٹے کی تک چل رہی، 6:30 سے 8 بجے تک. اس کے اندر ضروری چیزیں اور بہت شارٹ انداز، کم زیادہ چیزیں سکھانے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے، اور دنیا دین کی بنیادی چیزیں اور پریکٹیکل چیزیں جو جیسے زندگی کرتے ہیں جن سے، اور ہماری زندگی میں جن کا نفع ظاہر ہو سکتا ہے، اور تجربے کی روشنی میں، بہت سے مشوروں کی روشنی میں کوشش کی جا رہی ہے. اور بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے علم دین کی سمجھ. اس کے بغیر ہم اللہ کے سامنے عذر نہیں کر سکتے. تو آپ حضرات کے اپنے عزیزوں میں جن کی بھی اتنے کی عمر ہے، آپ سب حضرات بھی وقت نکالیں، پھر وہی تاریخ دہرائی جائے. اللہ کرے کہ امت میں عمومی ذوق پر علم کا، عمل کا، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی راحت دیں گے، آخرت میں بھی بلند درجہ دیں گے.
اور اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. خاص طور پر مسجد کے پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا وقت فارغ کریں اور کچھ سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے پسند کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.